الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر انسانی زندگی کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے. کمزوری، بے بسی، لاچاری اس کا وصف ہوتی ہے. بڑا کمزور اور ناتواں ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، دوسروں کے سہارے پر ہر کام اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے. پھر مرور زمانہ کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، وہ اپنے پیروں پر چلنے لگتا ہے، وہ اپنے قدموں پر آگے بڑھنے لگتا ہے. کل تک وہ دوسروں کے سہارے کا محتاج تھا، آج وہ دوسروں کو سہارا دینے لائق ہونے لگتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی یہ طاقت، جب اس کی یہ قوت، جب اس کی یہ ہمت جواب دینے لگتی ہے، اور پھر اسے دوسروں کے سہارے اور دوسروں کے مدد کی ضرورت پڑنے لگتی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اس تینوں مراحل کا قرآن میں تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت والجلال ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے انسانی زندگی کو مختلف مراحل میں تقسیم کر دیا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا: هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. اللہ ہی کی ذات وہ ہے، خلقکم من ضعف، جس نے بڑی کمزوری کی حالت میں تمہیں پیدا کیا. جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں تمہارا حمل استقرار پاتا ہے، 9 مہینے تک تم اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہو، یہ اللہ رب العزت والجلال کا فضل ہوتا ہے کہ ماں کے ذریعے تمہیں خوراک ملتی ہے، ماں کے ذریعے تم بڑھتے ہو، پروان چڑھتے ہو، تمہاری نشو و نما ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ مدت پوری ہوتی ہے اور تم اس دنیا میں اس زمین پر آنکھیں کھولتے ہو، لیکن اس وقت تم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال تمہیں
تمہاری ماں کو یہ استقرار دیتا ہے، تمہاری ماں کو یہ قوت دیتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے تمہاری بات کو کہ ابھی تمہیں ضرورت کس چیز کی ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس وقت تم کچھ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بڑی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، لیکن پھر یہ کمزوری اور بے بسی دھیرے دھیرے دور ہوتی ہے، اور ایک وہ وقت آتا ہے جب انسانی جسم میں قوت بڑھنے لگتی ہے۔ انسانی جسم میں قوت بڑھنے لگتی ہے، اسے اپنے جسمانی ساختے پر، جسمانی قوت پر غرور ہونے لگتا ہے، بھروسہ ہونے لگتا ہے کہ اب ہم آج اس لائق ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اب آج ہم دوسروں کا سہارا بن سکتے ہیں، جسے ہم جوانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہی اصل موضوع ہے میرا آج کے بحث کا، آج کی تقریر کا، کہ اللہ رب العزت والجلال کے نظر میں یہ پیریڈ، یہ وقت، یہ مدت، یہ بہت ہی قیمتی مدت ہے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت والجلال اس وقت قوت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، تو بہت ساری ذمہ داریاں بھی دیتا ہے کہ قبل اس کے کہ بڑھاپے کی وہ کمزوری آ جائے، جب انسان کسی لائق نہ بچے، بڑھاپے کی وہ کمزوری آ جائے جب یہ بڑھاپا اسے کچھ کرنے نہ دے، چاہ کر بھی وہ اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ نہ کر سکے، چاہ کر بھی وہ اللہ کے ذکر کی مجالس میں شرکت نہ کر سکے، چاہ کر بھی وہ اللہ کے دین اور اس کی عبادت کا کام نہ کر سکے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھے اللہ کے گھر میں اور اللہ کے لیے سجدہ کرے، فجر کی نمازوں میں آئے، لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے کہ آج اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے تنبیہ کی اور یہ فرمایا کہ یہ جوانی کی کا یہ وقت، جوانی کی یہ مدت، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے یہ دیا ہے اس لیے تاکہ اس کے بارے میں خصوصی سوال پوچھے۔ ایک حدیث دیکھتے امام ترمذی نے اپنے جامع میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کا نقشہ کھینچا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے سوال ہوں گے جو سب کو جس کا جواب دینا ہوگا، ان سوالوں سے کسی کو مفر نہیں ہوگا، ان سوالوں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، سنیے غور سے اور اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے۔ آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سے کوئی آدمی اس وقت تک آگے نہیں پڑھ سکتا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب دے، وہ 5 سوالوں کا جواب دے گا تبھی آگے کے مرحلے کے لیے اس سے سوال ہوگا۔ عن عمرہ، پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، کہ اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی دی، تم نے اس زندگی میں کیا اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے لیے یہ شب و روز کی آمد و رفت، یہ لیل و نہار کی گردش، مہینوں سے پورا ہونے والا سال، سال سے پورا ہونے والا 10 سال، 10 سال سے گزرتا ہوا 60 سالہ 80 سالہ زندگی، ہم نے اس زندگی میں اپنے دین کے لیے کیا، اس زندگی میں اپنے دین اور اپنی شریعت کے لیے ہم نے کیا۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کو آپ نے کس چیز میں صرف کیا، یہ پہلا سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، یہ جوانی، یہ قیمتی وقت، یہ مدت جب اس انسان اپنے جسم میں قوت و توانائی محسوس کرتا ہے، اس وقت تم نے کیا؟ جب آپ مضبوطی محسوس کر رہے ہیں اپنے جسم میں، جب آپ دنیا کمانے کے لیے ہر انسان کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں، اس وقت آپ نے دین کے لیے کیا؟ عن شبابہ فیما ابلاہ، جب زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپا سب آئے گا، آدمی کے تکلیف سے لے کر جب وہ مکلف ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر آخری وقت تک جب تک وہ ہوش میں ہے، ساری مدت آتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیوں ہوگا، کیوں جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا؟ اسی لیے پوچھا جائے گا کیونکہ یہ قیمتی وقت ہے، یہ وقت اللہ رب العزت والجلال کے دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا وقت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت والجلال یہ پوچھے گا اور یہ سوال کرے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ،
जवानी को किस चीज में बोसीदा किया, जवानी के इस मुद्दत को तुमने किस चीज में सर्फ किया। उसके बाद तीसरा और चौथा सवाल माल से मुतालिक होगा, चूंकि जवानी में आदमी माल के पीछे बहुत ज्यादा लगा रहता है। जवानी, गोया कि जवानी में ये जिस्म जब साथ दे रहा है, हम मशीन है, हम मशीन है, पैसा कमाने की मशीन, दुनिया कमाने की मशीन, दुनिया से में एक दूसरे से मुकाबला करने की मशीन। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां उम्र का तस्करा किया, जवानी का तस्करा किया, माल का तस्करा किया कि माल के बारे में भी पूछेगा अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल माल के बारे में भी पूछेगा, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबह व फीमा अनफक़ह। माल के बारे में पूछेगा, क्या पूछेगा? पूछेगा माल सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, कहां से माल आता था, माल कहां से आता था, जरिया क्या था, जरिया माश क्या था। तिजारत करते थे तो क्या तिजारत का इन्हिसार सूदी चीजों पर था? अगर तिजारत करते थे तो क्या सूदी लेन देन होती थी? आप अपनी तिजारत की तरक्की के लिए बैंकों का चक्कर लगाया करते थे कि तिजारत परवान चले, मालो दौलत आए, चाहे उसके लिए हराम का रास्ता इख्तियार करना पड़े। अगर आपको कौम की अमानत सौंपी गई थी तो क्या आपने कौम की अमानत में खयानत से काम लिया था? सारी चीजें इसमें दाखिल है। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फीमा अनफक़ह। ये माल आता कहां से था और जाता कहां था? माल आता कहां था और जाता कहां था? दोनों सवाल होगा कि आप माल कमाते थे ठीक तरह, तो माल खर्च कहां होता था आपका? क्या अल्लाह के रास्ते में भी माल खर्च होता था या दुनिया कमाने के लिए सिर्फ खर्च होता था? क्या दुनिया में एक दूसरे पर आगे बढ़ने के लिए आपने अपने माल की से आरे दरवाजे को खोल दिया था कि दुनिया में कोई हमें यह ना कह दे कि ये दूसरे से पीछे है, दुनिया में कोई हमें यह ना कह दे कि क्या फला रस्म रिवाज को निभाने में ये दुनिया से पीछे है। तो इससे भी बाखबर रहे क़यामत के दिन इसके बारे में भी सवाल होगा कि कहां खर्च किया जाता था माल। और पांचवी चीज, अल्लाह रहम करे हम जैसे लोगों से होगा, माज़ा अमिला फीमा अलिम, कि जिन लोगों ने दीन का इल्म हासिल किया था उन्होंने इल्म के मुताबिक अमल कितना किया। व माज़ा अमिला फीमा अलिम, कि जो इल्म से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा था उस इल्म के मुताबिक तुम्हारा अमल कितना था। ये बहुत ही 5 अहम सवाल होगा, उसके बाद ही कोई आगे बढ़ पाएगा। तो ये वक्त, ये जवानी की ये मुद्दत, ये कुछ कर गुजरने का वक्त होता है, कुछ अल्लाह के लिए, दीन के लिए कुछ कर गुजरने का ये वक्त होता है। जो आयत सूरह कहफ की मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इसी चंद नौजवानों की तरफ इशारा किया और उनका तज़किरा गिनती से नहीं किया बल्कि वस्फ से उनका जिक्र किया कि वो ऐसे लोग थे जो जवान थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जिक्र किया, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हारे ऊपर चंद नौजवानों का किस्सा बयान कर रहे हैं। फितिया का लफ्ज अरबी में बोला जाता है जमा किल्लत पर, फतह की जमा, जमा किल्लत पर इसका इतलाक होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा ये 9 लोग थे, 3 से लेकर 9 के बीच में इसका इतलाक होता है। अल्लाह ने कहा कि हम चंद नौजवानों का किस्सा बयान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, जो लोग अपने रब के ऊपर, वो नौजवान ऐसे थे जो अपने रब के ऊपर ईमान ले आए। जब जो कोई चीज गलत चल पड़ती है, गलत चलन पर हो जाता है, और गलती ऐसी हो जो अकीदे से मुतसादिम हो, गलती ऐसी हो जिसका टकराव अकीदे से हो, तो जो लोग सही अकीदे की नशर व इशाअत करने वाले होते हैं वो यही नौजवान होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि एक ऐसी कौम थी, एक ऐसी कौम थी जब सब लोग, उस कौम में रहने वाले, उस जगह में बसने वाले सारे लोग एक अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए। लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दर दर के भिखारी बन गए, एक अल्लाह को छोड़कर सैकड़ों माबूदों की इबादत करने लगे। चंद नौजवानों के दिलो दिमाग में यह बात आई कि यह तो गलत बात है, यह कैसे हो सकता है, खालिक व मालिक तो एक है जिसने हमें पैदा किया है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यह अक्ल में नई बात आती है कि एक अल्लाह को छोड़कर कोई एक खालिक ना हो, कई खालिक को सब मिलकर कायनात चलाए, ऐसा नहीं हो सकता।
उन लोगों ने छुप कर एक अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी, छुप कर एक अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया। खलीफा वक्त के बाद जब ये बात पहुंचती है बादशाह वक्त के पास, बादशाह वक्त बुलाता है, डराता है, धमकाता है कि अगर बाज नहीं आओगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। वो लोग अपने दीन और अकीदे की हिफाजत के लिए, अपने दीन और अकीदे की हिफाजत के लिए वो लोग एक गार की पनाह में चले जाते हैं, गार में चले जाते हैं। पहले आलल ऐलान बरमला तौर से बादशाह से कहते हैं कि हम उस राह पर नहीं चल सकते, उस रास्ते पर नहीं चल सकते जिसकी दावत तुम दे रहे हो। इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। जब उन लोगों ने बरमला तौर से बादशाह वक्त के पास खड़े होते हैं उनके सामने और कहते हैं इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, कि हमारा रब वो है जो आसमानों और जमीन का रब है, हमारा रब वो है जो आसमानों जमीन का रब है। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा, हम उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कहेंगे तो हम बहुत बड़े जुल्म में पड़ जाएंगे। अल्लाह ने जिक्र किया उनका और इस बात की तरफ इशारा किया कि ये चंद नौजवान थे जो बादशाह वक्त के सामने बरसरे पैकार होते हैं, उसके सामने अलल ऐलान ये कहते हैं कि अगर हम लन नदउअ मिन दूनी इलाहा, हम उसके अलावा अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। इसलिए कि यही लोग हैं जिनके अंदर पावर है, ताकत है। अगर कौम की इस्लाह करना है, अगर समाज और सोसाइटी की इस्लाह करना है तो नौजवानों के अलावा कोई नहीं कर सकता। नौजवानों के अंदर जो हौसला, जो हिम्मत है, जो दमखम है, वो किसी और के अंदर नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ये नौजवान थे, ये नौजवान थे जिन्होंने कहा कि लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा, हम उनके अलावा कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। एक हदीस सुनिए और अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस वक्त का तस्करा किया जब लोग अर्श इलाही में चंद खुशनसीबों को जगह दी जाएगी, बाकी सारे लोग अपने आमाल के हिसाब से परेशान होंगे, पसीनों में शराबोर होंगे, कोई अपने कान की लो तक, कोई अपने कांधों तक, कोई अपने घुटनों तक, कोई अपने पेट तक, सब पसीनों में होंगे। सूरज करीब कर दिया जाएगा, लोग परेशान हाल होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि चंद लोग ऐसे भी होंगे जो अर्श इलाही के साए में होंगे। उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसी जमात का तस्करा किया जो लोग अपने उस वक्त, अपने जिंदगी के उस मुद्दत में अपने रब को याद करते हैं जब आम तौर से लोग गाफिल हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि उसमें एक आदमी वो भी होगा शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, कि वो नौजवान भी उस दिन जब लोग अर्श इलाही के साए के लिए तरसेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल इंतखाब फरमाकर चंद लोगों को अर्श इलाही के साए में जगह देगा, उसमें वो लोग भी होंगे, उसमें वो नौजवान होगा जो जिसने अपनी इबादत के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया, जिसने अपनी इबादत के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं किया। आज जो ट्रेंड चल पड़ा है, जो समाज में जो चलन है कि जवानी है तो जवानी में दुनिया कमाओ, जवानी में क्या करो, दुनिया कमाओ। जब हमारे घर वाले हमें रिटायर कर देंगे, जब हम किसी लायक नहीं बचेंगे, बच्चे कहेंगे अब आराम से बैठिए, तब हम अल्लाह के घर में आएंगे। जब हमें रिटायर कर दिया जाएगा तब हम अपने रब को याद करेंगे, अल्लाह के यहां, माफ कीजिए, अल्लाह के यहां उस इबादत की जो अहमियत है जो आप जवानी में कर रहे हैं, बुढ़ापे में की गई इबादत की वो अहमियत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वो आदमी जो जवानी में अपने रब को याद करता है, अपने रब की इबादत के लिए जवानी में वक्त निकालता है, क़यामत के दिन वो उन खुश नसीबों में होगा जिसे अर्श इलाही का साया मिलेगा, जिसे अर्श इलाही का साया मिलेगा। उसमें वो नौजवान भी होगा जो अपनी पूरी जवानी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के जिक्र में अपनी पूरी जवानी गुजार देता है। इसलिए ये वक्त वो है जो वक्त अपने दीन के लिए लगाने का वक्त है, ये वो वक्त है जो दीन के लिए कर गुजरने का वक्त है। आज मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया में नौजवानों का हाल किया है। मैं आगे कुछ मुकारना जिक्र करूंगा कि आज एक तरफ सहाबा थे,
ایک طرف اس امت کے اسلاف تھے، ایک طرف اس امت کے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں شریعت نے، دین نے یہ گواہی دی کہ وہ خیر القرون تھے. ان کی جوانی کیسی تھی، اور آج ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی جوانی کیسی ہے؟ دین سے بیداری، دین سے دوری، دین کی بیسک معلومات کی عدم فراہمی، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے. چند صحابہ اکرام کا تذکرہ میں بطور مثال کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام ایسے نہیں تھے جو سب بوڑھے ہو کر انہوں نے اپنے دین کے لیے وقت نکالا، بلکہ صحابہ اکرام میں ایسے لوگ تھے جن کی عمر، جنہیں شباب الصحابہ کہا جاتا ہے، نوجوان لوگ، نوجوان صحابہ اکرام. ایک طرف وہ نوجوان، دوسری طرف آج ہم اور ہمارے نوجوان. ان نوجوانوں میں پہلا نام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ عبداللہ ابن عمر کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل. اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر بہترین آدمی ہے، عبداللہ ابن عمر بہترین آدمی ہے. اور یہ کب کہا تھا؟ جب عبداللہ ابن عمر کی عمر مشکل سے 15-16 سال رہی ہوگی. صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو بڑا شوق تھا. اللہ کے رسول اکثر پوچھا کرتے تھے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ پیارے رسول جب لوگوں کی مجلس ہوتی تھی تو پوچھتے تھے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ لوگ اپنا خواب سناتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر دل میں چاہتے تھے کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں، میں بھی پیارے رسول کے سامنے رکھوں کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر خواب دیکھتے ہیں، لیکن خواب بڑا بھیانک اور عجیب. عبداللہ ابن عمر خواب دیکھتے ہیں، رات میں انہیں یہ خواب آتا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، انہیں لے کر جاتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں؟ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. جہنم کی طرف دو فرشتے انہیں لے کر جا رہے ہیں. راستے میں، جہنم کے اس راستے میں ایک اچھے آدمی ملتے ہیں، یعنی وہ بھی اچھے فرشتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں لن ترائی، خوف مت کھاؤ، ڈرو مت. عبداللہ ابن عمر سناتے ہیں اس کے بعد جہنم کے قریب انہیں لے جایا جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں فرائیت فیہا رجالا من قریش، میں قریش کے وہ لوگ جو مر چکے ہوتے ہیں میں انہیں جہنم میں دیکھتا ہوں کہ سب جہنم میں. حضرت عبداللہ ابن عمر ڈل جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کم عمری کی وجہ سے بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. بیان کرنے کی ہمت، اتنے کم عمر ہوتے ہیں، کم سین ہوتے، بیان نہیں کرتے. اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہتے ہیں. حضرت حفصہ کون ہے؟ آپ کی زوجہ محترمہ، اس امت کی روحانی ماں ام المومنین حضرت حفصہ سے اپنا قصہ بیان کرتے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رات میں یہ اور یہ خواب دیکھا. حضرت حفصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ نے یہ اور یہ دیکھا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں گھبراؤ مت. عبداللہ ابن عمر کو بشارت دیتے ہیں اس لفظ کے ذریعے، اور کہتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل، کہ عبداللہ تو بہترین آدمی ہے. لو کان یقوم من اللیل، اگر وہ رات میں قیام اللیل کرے تو اور بہتر آدمی ہو جائیں گے. اگر وہ رات میں قیام اللیل کرے تو وہ اور بہتر آدمی ہو جائیں گے. یہ وقت تھا 15-16 سال کی عمر، اور ان کی زندگی میں اللہ رب العزت والجلال نے انہیں تقریباً 80 سالہ یا 80 سے زائد سالہ زندگی دی. ان کے شاگرد نافع گواہی دیتے ہیں کہ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا کہ عبداللہ ابن عمر بہتر آدمی اس صورت میں جب وہ رات کو قیام اللیل کرے، فما ترک قیام اللیل ابدا، کہ عبداللہ ابن عمر نے اس کے بعد کبھی قیام اللیل ترک ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ عبداللہ ابن عمر تھے، یہ شباب الصحابہ میں سے تھے، یہ وہ نوجوان صحابہ میں سے تھے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نعم الرجل عبداللہ، بہترین آدمی ہے. نافع کہتے ہیں کہ ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکل گئی
فما ترک قیام اللیل ابدا، اس کے بعد کبھی قیام اللیل کو چھوڑا ہی نہیں۔ لوگ پوچھتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کیا تھے عبداللہ ابن عمر، کرتے کیا تھے گھر میں، ڈیلی روٹین کیا تھی، کیسے شب و روز گزرتی تھی؟ نافع ان کے شاگرد جو تھے تابعی میں سے نافع کہتے تھے الصلاۃ تلو الصلاۃ وبینہما القرآن، الصلاۃ تلو الصلاۃ وبینہما القرآن، یہ تھے عبداللہ ابن عمر۔ پے در پے نمازوں کے بیچ میں جو خالی وقت ملتا تھا تلاوت قرآن، سبحان اللہ، کہ نمازوں پر نمازیں، فرض نمازیں، نفل نمازیں، جو نمازوں کے بیچ میں وقت ملتا تھا وہ اس میں تلاوت قرآن، یہ تھے عبداللہ ابن عمر۔ فکر آخرت ایسی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے یہ کہتے کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں دل مت لگانا، دنیا میں اپنا دل مت لگانا، یہ اس دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ پردیسی ہو تم، آج تم ہو کل تم نہیں رہو گے، یہ چند سالہ زندگی ہے، اس کے بعد تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی، اس لیے اس سے دل مت لگانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب حدیث بیان کرتے تھے، یہ تھے عبداللہ ابن عمر، تو کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح ہو جائے تو اگلی شام کا انتظار مت کرنا، جب صبح ہو جائے تو اگلی شام کا انتظار مت کرنا، جب شام ہو جائے تو اگلی صبح کا انتظار مت کرنا۔ یہ تھے عبداللہ ابن عمر، یہ تھی آخرت کی فکر، یہ تھی جوانی کے عالم میں اللہ رب العزت والجلال کی رضا، اس کے دین کے لیے عمل کرنے کا جذبہ۔ یہ عبداللہ ابن عمر 14 سالہ نوجوان خود گواہی دیتے۔ عبداللہ ابن عمر صحیحین کی روایت ہے، کہتے ورثت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، مجھے اللہ کے نبی کے اوپر پیش کیا گیا احد کے دن مجھے اللہ کے رسول کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اللہ کے رسول احد کے دن ان لوگوں کو لیتے تھے جو بالغ تھے، جو لینے لائق تھے، جنگ میں جو کچھ کر سکتے تھے، لیکن عبداللہ ابن عمر کے اندر جو جوش تھا، جو جذبہ تھا، عبداللہ ابن عمر بھی آتے اللہ کے رسول کے سامنے کہ شاید مجھے بھی لے لیا جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی آپ لینے لائق نہیں ہے۔ لیکن یہ جنون، یہ جذبہ کس چیز کا ہے؟ یہ جنون اور یہ جذبہ کس چیز کا ہے؟ کس لیے آ کر ایک 14 سالہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی جنگ میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے؟ یہ دین کا جذبہ ہے، یہ شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر تھے، یہ وہ تھے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نعم الرجل عبداللہ۔ اور آپ یہ اس بات کا یقین رکھیے اور آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ اسلام جب آگے بڑھا تو انہی نوجوانوں کے کاندھوں پر اسلام آگے بڑھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سیرت کی کتابیں اٹھائیے، جن لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے اختیار کیا گیا، وہ سب کے سب جوان تھے۔ حضرت ابو بکر جنہیں صحابہ اکرام شیخ کہتے تھے، حضرت ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ حضرت ابو بکر کی عمر نبوت کے وقت جب اللہ کے رسول کو نبی بنایا کہ صرف 37 سال تھے، صرف 37 سال تھے۔ یہ ابتدائے وہلہ میں یہ لوگ اسلام لانے والے تھے۔ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال یا 16 سال تھی۔ حضرت بلال کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے کاندھوں پر اسلام کی عظیم عمارت قائم ہوئی، جن کے کاندھوں پر اسلام کی عظیم عمارت قائم ہوئی، جنہوں نے اپنا دین کے لیے، شریعت کے لیے اپنی جوانی کا یہ وقت قربان کر دیا، نچھاور کر دیا۔ اور آپ ذرا اور آگے بڑھیے، آج احادیث کی کتابیں موجود ہیں، کتاب کی شکل میں پیارے رسول کی احادیث موجود ہے ہمارے سامنے۔ اگر صحابہ اکرام ہماری طرح اپنی جوانی گزار دیتے تو آج یہ کتابیں، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ابو داؤد، یہ ترمذی نہ تو موجود ہوتی اور نہ انہیں پڑھایا جاتا۔ یہ میں دعویٰ نہیں کروں بلکہ علماء نے اپنے کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ آج جو احادیث موجود ہے، جو مدون ہے، جس کی تدوین کی گئی ہے، ان احادیث میں 67% احادیث کا دار و مدار ان 7 صحابہ اکرام پر ہے۔ 67% احادیث کا دار و مدار 7 صحابہ اکرام پر ہے، جو سب کے سب جوان تھے۔
جو 1000 سے زائد احادیث کو روایت کرنے والے ہیں، ان میں 3 مہاجرین میں سے تھے، 3 مہاجرین میں سے تھے، 4 انصار میں سے تھے، جن میں بڑے بڑے نام ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، ان جیسے جوانوں نے اپنی زندگی احادیث کے لیے وقف کر دی. اور لوگوں نے کیسے اپنی اولاد کی تربیت کی، اس کا بھی اندازہ کیجئے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، اپنے بیٹے کو صحابہ اکرام کے ساتھ لگایا، عبداللہ کو صحابہ اکرام کے ساتھ، اصحاب صفہ کے ساتھ لگایا. عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں سوتا تھا، اس لیے سوتا تھا تاکہ حضرت عمر نے یہ سوچ کر لگایا تھا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ رہیں، بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ رہیں، دین سیکھیں. دین سیکھا، 1000 سے زائد روایات کو نقل کیا، پہنچایا آگے تک. مدینہ میں انصار سے سیکھا، مدینہ میں بڑے بڑے انصار نے حدیث کو روایت کیا، آگے تک پہنچایا. تو یہ 7 ایسے صحابہ اکرام تھے جن کے کاندھوں پر 67%، تقریباً 70% حدیث کا دار و مدار ہے. یہ صحابہ اکرام تھے، یہ نوجوان تھے. اس میں صرف مرد نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی تھیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نکاح ہوتا ہے اور کم عمری میں ہی آپ بیوہ ہو جاتی ہیں. کم عمری میں ہی آپ بیوہ ہو جاتی ہیں. کتنی عمر تھی آپ کی؟ آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ بیوہ ہوئی؟ صرف اور صرف 18 سال. 18 سال کی عمر میں اما عائشہ بیوہ ہو جاتی ہیں. پوری زندگی اس کے بعد دین کی خدمت، دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیتی ہیں. مسروق یہ گواہی دیتے ہیں، تابعی مسروق یہ گواہی دیتے ہیں، قال کبار الصحابہ یسالون عائشہ عن المیراث، کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، آ کر میراث کے متعلق سوال پوچھتے تھے. یہ عائشہ تھی، 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہے، دین کے لیے، شریعت کے لیے سب کچھ وقف کر دیتی ہیں. یہ 18 سال کی جوان عورت، یہ فاطمہ نبی کی بیٹی. آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ نبی کی بیٹی فاطمہ یہ جنت میں عورتوں کی سردار تھی، یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا، آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ سرداری کے لیے اللہ نے کتنے سالہ زندگی کا موقع دیا تھا؟ کتنی سالہ زندگی آپ کو اس دنیا میں ملی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے. اور فاطمہ کی وفات ہوتی ہے تو وفات کے وقت ان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ صرف اور صرف 25 سالہ عمر ہوتی ہے. صرف اور صرف 25 سالہ عمر ہوتی ہے. 25 سالہ عمر میں ایک عورت کا، ایک لڑکی اس دنیا سے جاتی ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، 25 سالہ زندگی میں ایسا عمل کیا تھا جس عمل کے بنیاد پر نبی کی بیٹی ہونے سے یہ مقام صرف نہیں ملا ہے، نبی کی بیٹی ہونے سے یہ مقام نہیں ملا ہے، بلکہ بھی ایمان ہی وقر فی قلبها، بلکہ اس ایمان سے یہ رتبہ اور مقام ملا ہے جو ان کے دل کے اندر تھا. 25 سالہ زندگی میں وفات ہوتی ہے، اور اس سے کئی سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ تو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. یہ صحابہ اکرام، یہ صحابیات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، یہ صحابہ اکرام کی سوچ تھی، صحابہ اکرام کا جذبہ تھا. آپ اور صحابہ اکرام کو دیکھتے جائیے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس وقت انہی لوگوں نے دین کا ساتھ دیا جن کے پاس کوئی کام نہیں تھا، جو گھر سے بڑے کمزور تھے، بیچارے تھے، مقروض تھے، بلکہ ان لوگوں نے بھی دین کا ساتھ دیا.
اپنی ساری تجارت، سارا کاروبار، اپنے گھر کی پراپرٹی اور جائیداد کو ترک کر کر دین کے لیے نکل پڑے۔ مصعب بن عمیر کون تھے؟ مصعب بن عمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مدینہ اسلام کا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ بڑی ناز و نعمت میں پلے بڑھے ہوئے انسان تھے۔ مصعب بن عمیر وہ تھے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ کان اعطر غلامی مکہ، جنت میں مکہ میں سب سے زیادہ خوشبو اور پرفیوم کا استعمال کرنے والے یہ تھے، عطر کا سب سے زیادہ استعمال کرنے والے یہ تھے۔ کہیں سے گزرتے تھے لوگوں کو خبر لگ جاتی تھی کہ یہ مصعب بن عمیر گزرے۔ بڑی ناز و نعمت میں یہ پلے بڑھے تھے۔ جب اسلام کا چرچا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، لوگوں کے کانوں تک یہ خبر پہنچی۔ مصعب بن عمیر نے اپنے گھر میں اپنے ماں سے کہا کہ یہ دین برحق ہے، اس دین پر ہم عمل کے لیے میں تیار ہوں، لیکن ماں راضی نہیں تھی۔ ماں کی بغاوت مول لیتی ہے اور دین اسلام پر لبیک کہتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں۔ ماں گھر سے نکال دیتی ہے، سارا مال و منال جائیداد جس کے یہ وارث تھے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہجرت کر کے مکہ سے پہلے حبشہ جاتے ہیں، حبشہ سے آتے ہیں، پھر دوسری ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ جو ناز و نعمت میں پلتے ہیں، مصائب و آلام کا برداشت کرنا ان کے لیے اسی قدر مشکل ہوتا ہے۔ جو جس قدر آشائش میں پلتا ہے، اسی قدر مشکلات کو جھیلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آتی۔ مدینہ کی آب و ہوا حضرت مصعب بن عمیر کو راس نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھتے ہیں، بسا اوقات ان کی حالت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اتنے کمزور ہو جاتے کہ ان کا چمڑا کٹنے لگتا ہے، یہ جلد کٹنے لگتی ہے۔ اپنے صحابہ کرام، اپنے ساتھیوں کے کاندھوں کے سہارے وہ کبھی کبھی مسجد نبوی میں آتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں دیکھتے تھے اس حالت میں، اس کمزوری میں اور اس بے بسی میں جب دیکھتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی وقت مکہ کا یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی تو وہ نوجوان تھا، یہی وہ نوجوان تھا جسے میں مکہ میں دیکھا کرتا تھا، بڑے اچھے کپڑوں میں، بڑی اچھی خوشبوؤں میں، ٹھاٹ باٹ، آشائش، زینت، یہ اس کا وصف ہوا کرتی تھی۔ اور آج اس کی یہ حال ہے۔ اس کے بعد اسی پر بس نہیں، ایسا نہیں کہ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ دین کا ساتھ دیتے، اور یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، مسلمانوں کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے، لوگ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے بعد دیکھتے ہیں اس میں حضرت مصعب بن عمیر بھی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصعب بن عمیر کو دیکھتے ہیں، مصعب بن عمیر کے بارے میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی جملہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان تھا کا کنت رأیتہ فی مکہ، میں تو اسے مکہ میں دیکھا کرتا تھا، سب سے اچھے کپڑے میں، اچھے بالوں میں، اچھے عطر میں، اور آج اس طرح پراگندہ بال مٹیوں میں اٹا ہوا اس طرح پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر صحابہ کرام رونے لگتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، صحیح بخاری کی روایت ہے، سنیے اور اندازہ کیجیے ان قربانیوں کا جن قربانیوں پر آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیسے والے صحابہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف یاد کرتے حضرت مصعب بن عمیر کو، کہتے تھے کہ قتل مصعب بن عمیر وهو افضل مني ولم يوجد له ما يكفن فيه اما ازار واما رداء، کہ مصعب بن عمیر کی شہادت اس وقت عمل میں آئی، اس وقت وہ شہید کیے گئے کہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ 2 کفن نہیں مل سکا صحیح سے، ما يوجد له ما يكفن فيه، 2 کفن صحیح سے نہیں مل سکا،
इम्मा इज़ारुन व इम्मा रिदाउन। अगर नीचे का कपड़ा रखा जाए तो ऊपर का नहीं था, अगर ऊपर का रखा जाए तो नीचे का नहीं था। इन गुत्तिया रासुहु बदत रिजला। अगर सर ढका जाता था तो पैर खुल जाता था, और पैर ढका जाता था तो सर खुल जाता था। ये मुसअब बिन उमैर थे जिन्होंने दीन के लिए, शरीयत के लिए सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि 2 कफन सही से नहीं मिल सका। सहाबे इकराम की तरबियत, सहाबे इकराम की नशोनुमा इसी बुनियाद पर हुई थी, जज्बे पर हुई थी। आज आप और हम सुन रहे, हफ्ता भर से सुन रहे, एक वीडियो वायरल हुआ। एक औरत ने उसके शौहर से उसकी नहीं बनती थी, उस बुनियाद पर क्या हुआ मामला, जो मामला सामने, उसका खुलासा यह कि उसके शौहर ने उसके साथ गलत सुलूक किया और उस बुनियाद पर उसने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में सहाबा और सहाबियात का हाल किया था, और आज के जमाने में जवान मर्द और औरतों का हाल किया है। पहले मैं एक और वाकया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का सुनाता हूं, उसके बाद मैं वक्त पर आऊंगा, आज के वक्त पर। अल्लाह के रसूल के जमाने में एक बड़ा मामूली से एक आदमी थे जिनका नाम था जुलैबिब, जो शक्ल सूरत के हिसाब से, मालो दौलत के हिसाब से, हर हिसाब से बड़े कमजोर थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजलिस में आया करते थे बेचारे। अल्लाह के रसूल ने एक अंसारी से कहा कि शादी कर दो, अपने लड़की की शादी कर दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस अंसारी से कहा कि अपने लड़की की शादी कर दो। अंसारी बड़ा खुश हुए कि लड़की की शादी, नबी से शादी इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। अल्लाह के रसूल ने वजाहत की कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपने लड़की की शादी जुलैबिब से कर दो। ये सुनते ही मुंह बदल गया कि जुलैबिब? उन्होंने कहा हाँ हुआ जुलैबिब, ये जुलैबिब। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ। कहते ठीक है, मैं अपने एक बेगम से मशवरा करूंगा, उसके बाद बताऊंगा। जाते अपनी बेगम के पास, अपनी बेगम से कहते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिया है, शादी का पैगाम दिया है। उनकी बेगम भी बड़ा खुश होती है कि अल्लाह के रसूल ने पैगाम दिया है, इससे बड़ी मेरी बेटी की क्या खुशकिस्मती होगी कि वो नबी के अक़दे में जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह के रसूल की कही हुई बात को वो दोहराते हैं, कहते हैं कि खुश होने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल ने खुद के लिए नहीं बल्कि जुलैबिब के लिए रिश्ता भेजा है। उनकी बीवी का भी फाख्ता उड़ जाता है, कहते हैं ये जुलैबिब, इस जुलैबिब से शादी करने का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है। और शौहर और बीवी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि नबी को यह जवाब दिया जाए कि हम अपनी बेटी की शादी से नहीं करेंगे। नबी को यह जवाब दिया जाए कि हम शादी नहीं करेंगे। वो लड़की जो मेरा इस्तिदलाल है, जो महल्ले शाहिद है कि वो कुंवारी लड़की पर्दे के पीछे से ये आवाज सुन रही है कि मेरे माँ बाप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं कि नबी को क्या बताया जाए कि मैं एक ऐसे आदमी से अपनी लड़की की शादी करूंगा जिसके पास कुछ नहीं है, ना शक्ल सूरत, ना मालो दौलत, ना जायदाद, कुछ नहीं है, उससे शादी करेंगे। वो लड़की सुनती है फसमियत फी खिदरिहा, पर्दे के पीछे से वो लड़की सुनती है और आवाज देती है अपने माँ बाप को और कहती है कि अतरुद्दून अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अतरुद्दून अम्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह के रसूल के हुक्म को लौटाने वाले हैं? आप अल्लाह के रसूल के हुक्म को लौटाएंगे? अल्लाह के रसूल के हुक्म को न लौटाइए। जब आप अल्लाह के रसूल ने ये आपके सामने ये बात रखी है तो आप रसूलुल्लाह के बतलाए हुए फरमान के मुताबिक मेरी शादी कर दीजिए, अल्लाह ताला ज़ाय हमें नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला युज़य्युना, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। और तारीख और सीरत ये गवाही देती है कि जब उस औरत ने निकाह का पैगाम कबूल किया तो एक वो वक्त आया जब पूरे मदीने में उससे ज्यादा मालदार औरत कोई नहीं थी, उससे ज्यादा मालदार औरत कोई नहीं थी। अल्लाह ने इतना नवाजा कि वो मदीना की मालदार औरतों में उसका शुमार होता था। ये नबी के जमाना की औरतें थी जिनकी तरबियत दीन पर हुई थी, जिनकी तरबियत इस बात पर हुई थी कि दीन यही सबसे औला और अफजल चीज है।
اور صحابہ کرام کی یہ تربیت کی گئی تھی کہ دین کے بنیاد پر لڑکیوں کو اختیار کرنا ہے. آج جب دین چھوٹا تو نتیجہ کیا سامنے آیا؟ آج جب دین چھوٹا تو نتیجہ کیا سامنے آیا؟ میں نے یہ ساری باتیں ابھی جو گزشتہ پیچھے کی ساری باتیں اسی لیے کی تاکہ آپ مقارنہ کریں، آپ موازنہ کریں، دیکھیں کہ کمیوں کوتاہی کہاں ہے. نوجوان وہ بھی تھے، نوجوان یہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں. یہ کمیوں کوتاہی کہاں رہ گئی؟ ایک آدمی پریشان ہے اپنی زندگی سے، ڈپریس ہے. پریشانی اور آشائش یہ زندگی کی رسم ہے. پریشانی اور آشائش یہ زندگی کی رسم ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم زندگی میں آزماتے رہیں گے، زندگی میں آزماتے رہیں گے. ایک آیت سنیے اور اللہ کے اس فیصلے کو سمجھیے. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اللہ نے فرمایا کہ ہم تو آزماتے رہیں گے. من الخوف والجوع، کبھی ہم خوف کے ذریعے آزمائیں گے، ہر طرف سے خوف و ہراس تمہیں گھیر لے گا. کبھی بھوک، کبھی تمہارے پاس اتنا نہیں ہوگا کہ تم کھا سکو صحیح سے. ونقص من الاموال، کبھی مالوں میں کمی کر دیں گے. کبھی تجارت کساد بازاری کا شکار ہو جاؤ گے، کبھی تجارت میں خسارہ ہوگا. ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی جانوں میں کمی ہوگی، موتیں کثرت سے واقع ہوگی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ نے کہا کہ ہم آزمائیں گے. آزمائش کے وقت کرنا کیا ہے؟ آزمائش کے وقت کرنا یہ ہے کہ جو مومن ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو اللہ کی طرف سے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے، اور جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور ایک دن ہم سب اللہ کی طرف چلے جائیں گے. کہ اللہ نے مصیبت کے وہ وقت اس بات کی اجازت دی کہ ہم دینی معیار کو چھوڑ دیں؟ کہ اللہ نے مصیبت کے وقت یہ کہا کہ آپ ڈپریس ہو جائے تو شریعت کو چھوڑ دیں؟ آپ ڈپریس ہو تو آپ ڈپریشن میں جا کر خودکشی کر لیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ ایسے لوگوں کی سخت تردید کی گئی جو ڈپریشن کا علاج بتلایا گیا، اور ایسے لوگوں کی تردید کی گئی کہ ایک آدمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی، گزشتہ امت میں ایک آدمی نے جلدی کی تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ایک آدمی نے جلدی کی، اسے اس کے جسم میں ایک تکلیف پہنچی. اس تکلیف کی وجہ سے تنگ آ کر اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، تنگ آ کر اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو بتلایا کہ بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، کہ اس آدمی نے جلدی کی، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا. تو یہ جو خودکشی کیا جا رہا ہے، یہ جو ویڈیو بنایا جا رہا ہے، یہ سلف کا اور صحابہ کا منہج نہیں ہے. اس کی سماج میں قطعی طور سے پذیرائی نہیں ہونی چاہیے. سماج میں قطعی طور سے اس کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے، اس کو سراہنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سراسر کھلم کھلا دین اور شریعت کی مخالفت ہے. اس نے کوئی بہادری کا کام نہیں کیا، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ یہ ٹرینڈ اور یہ فیشن نہ بن جائے کہ جو پریشان ہے زندگی سے، وہ جو ڈپریس ہے، ڈپریشن میں وہ ایک ویڈیو بنائے، ویڈیو بنا کر وائرل کر دے، لوگوں کی نظر میں وہ ہیرو بن جائے، لوگوں کی نظر میں وہ شریعت اور دین کا مذاق اڑا کر ہیرو بن جائے. وہ ہیرو نہیں بلکہ اللہ کے نظر میں زیرو ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے. یہ قضا و قدر کا فیصلہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی پریشان ہوتے ہیں اور کبھی آرام سے رہتے ہیں. اللہ نے آپ کی جان آپ کے ہاتھ میں نہیں دیے کہ جب چاہا جیسے چاہا اپنی جان خود لے لی. اللہ نے یہ حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. تم اپنے آپ سے زیادہ اپنی نفسوں پر مہربان نہیں ہو، تم اللہ سے زیادہ اپنے نفسوں پر مہربان نہیں ہو. اپنے جانوں کو ہلاک مت کرو،
اپنے جانوں کو ہلاک مت کرو، اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، اللہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اور جو ایسا کرے گا وہ سن لے کان کھول کر کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو ایسا کرے گا اپنے آپ کی جان لے لے گا، خودکشی کر لے گا، تو ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس نے جلدی کیا، اپنا فیصلہ سنایا ہے، اس نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ میں زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بادرنی عبدی بنفسہ، اس نے جلدی کیا اس لیے جاؤ، فسوف نصلیہ نارا، اس کا ٹھکانہ کہا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ ہمارے لیے وہ، ہم اس کے لیے سمپیتھی رکھ سکتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پر اس کو عذاب دینا اور جہنم میں ڈالنا یہ بہت آسان بات ہے۔ اس نے اللہ کے دین اور شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ آپ انسان کی جان، اس کا ذمہ دار اللہ ہے، اللہ نے تمہیں جان دے دیا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جان کے ختمے کا فیصلہ کرے گا۔ تو ایسا عمل سماج میں قطعی طور سے پذیرائی کا مستحق نہیں ہے، قطعی طور سے یہ آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے، آپ حیرت اور افسوس کیجئے اور مقارنہ کیجئے کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے۔ اس کا آڈیو وائرل ہوتا ہے، وہ اپنے باپ سے بات کرتی ہے، اپنے والد سے بات کرتی ہے، اس کے والد اسے دعائی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی تمہارا نام میں نے کیا نام رکھا ہے، تمہارا نام میں نے عائشہ رکھا ہے، اما عائشہ کے نام پر میں نے تمہارا نام رکھا ہے، تم ایسا کام مت کرنا۔ وہ ساری دعائی کو پیچھے چھوڑتی ہے، اپنے باپ کی ساری التجا کو چھوڑتی ہے، اور اس کے بعد بھی خودکشی کر لیتی ہے، آتم ہتیا کر لیتی ہے۔ یہ اندازہ کیجئے کہ نہ تو باپ کو یہ پتا ہے، باپ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اما عائشہ کا واسطہ دیتا ہوں، اما عائشہ کی قسم دلاتا ہوں تم خودکشی مت کرنا، اسے یہ نہیں پتا کہ اما عائشہ کی قسم دلانا غلط ہے، اور اسے یہ نہیں پتا کہ یہ جو کود کر وقتی طور سے راحت اور سکون حاصل کر رہی ہے، قیامت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ کودتی رہے گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے جس کود کر اس نے جان دیا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے کودتی رہے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ من تردى من جبل فقتل نفسه، کہ جو آدمی پہاڑ سے کودے گا، کود کر جان دے گا، تو قیامت میں اس کو عذاب یہی دیا جائے گا کہ ہمیشہ کودتا رہے گا، ہمیشہ وہ کودتا رہے گا، ہمیشہ وہ کودتی رہے گی۔ کوئی آدمی زہر پی کر اپنی جان لے لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت میں جہنم میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ہمیشہ زہر پیتا رہے گا۔ یہاں آپ نے زہر پی کر اپنی جان لے لی، یہاں جان ختم ہو گئی، وہاں جان ختم نہیں ہوگی، وہاں آپ کا جسم چھلنی ہوتا رہے گا، تکلیف اٹھاتا رہے گا، لیکن آپ کو موت نہیں آئے گی کہ آپ کو راحت مل جائے۔ جو آدمی کود کر جان دیتا ہے ہمیشہ کودتا رہے گا، جسم تکلیف محسوس کرے گا، لیکن اسے چین نہیں ملے گا۔ جو آدمی بندوق سے نشانہ لگا کر مر جائے، ہمیشہ اس کے لیے یہی عذاب مقرر کیا جائے گا کہ وہ بندوق سے نشانہ لگایا جائے گا اور وہ مرتا رہے گا، جسم چھلنی ہوتا رہے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جو تو دھاری دار ہتھیار سے اپنی جان لے گا، قیامت کے دن اس کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کیا جائے گا کہ ایک ہتھیار سے ہمیشہ اسے کاٹا جائے گا، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ من قتل نفسه بشیء عذب به یوم القیامہ، جس نے جو کسی چیز سے اپنے آپ کو مارے گا، قیامت کے دن اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا، قیامت کے دن اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارا سماج کیا تھا، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف کہاں تھے اور آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، دینی معیار کہاں ہے، یہ دینی تعلیمات سے ناواقفیت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ کیا اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا علاج بڑا معمولی ہے؟ اس کا علاج کیا باپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم دین کے بنیاد پر رشتہ کریں؟ کیا باپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم دین کے بنیاد پر ہی رشتہ کریں؟ کیا لڑکی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا بڑا معمولی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم کھولا لے کر الگ ہو جائیں؟ کیا شوہر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہمیں الگ ہونا ہے، اس عورت کو ہم رکھ نہیں سکتے تو ہم طلاق دے دیں؟
یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم دین سے کس قدر نابلد ہیں، دین سے کس قدر ناواقف ہیں، دین سے ہم کس قدر دور ہو چکے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم نوجوانوں میں دینی بیداری پیدا کرنے کی مہم چلائیں، ہم اس طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے، اس طرح کی چیزوں کی پذیرائی کے بجائے جو صحیح بات ہے، جو دین اور شریعت جس کا حکم دے رہا ہے، ان چیزوں کو ہم پروموٹ کریں، بتلائیں لوگوں کو دین کیا ہے، دین کی بیسک معلومات کیا ہے، نکاح کا رشتہ کس بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دین اور شریعت کو چھوڑ کر یہ کوئی لین دین ہے، یہ کوئی لین دین نہیں، یہ کوئی خریداری نہیں، یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ آپ دیں گے تب ہم آپ کی لڑکی کو رکھیں گے، بلکہ انکم استحللتم کلمتہم استحللتم فروجہن بکلمت اللہ، آپ نے اس کی شرمگاہ کو اللہ کی ذمہ داری پر حلال کیا ہے۔ قیامت کے دن باز پر سے ہوگی، پوچھا جائے گا، مردوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کس بنیاد پر اس لڑکی سے عقد کیا تھا۔ یہ کوئی لین دین، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جو سائن کیا اور آگے پیچھے ہو گیا تو اس کو ستانا شروع کر دیا، بلکہ لینے دینے کا سارے سسٹم کی اسلام تردید کرتا ہے، سارے سسٹم کی اسلام تردید کرتا ہے، مذمت کرتا ہے۔ یہ لین دین نہیں، بلکہ یہ دو دلوں کو، دو جسموں کو ملایا جاتا ہے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، دو جسموں کو ملایا جاتا ہے اللہ کے کلمے کی بنیاد پر انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو لین دین اس فکرے کو چھوڑ دیں، جہیز کی اس لعنت کو ترک کر دیں، لینا دینا اسٹیٹس اور رتبے کو دیکھ کر نکاح کے اس رشتے کو قائم کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ شریعت تو یہ کہتا ہے کہ فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین، تریبت یداک، دین دیکھ کر شادی کرو ورنہ انجام یہی ہوگا، دین دیکھ کر شادی کرو ورنہ انجام یہی ہوگا۔ بہت ساری عائشہ پیدا ہوں گی، بہت سارے اس طرح کے واقعات پیدا ہوں گے۔ اگر دین اور شریعت کی بنیاد پر رشتہ نہیں ہوا تو مرد بھی ظلم کریں گے، عورتیں بھی اپنے حقوق میں کوتا ہوں گی، اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض۔ آپ یہ سن لیں اور یہ سوچ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ابھی بھی ہم دین کو، شریعت کو، دین کو اپنے سماج میں رائج نہیں کریں گے، دین کی بنیاد پر رشتہ نہیں کریں گے، جب دیندار رشتہ آئے گا اس کے بعد بھی بیٹھ کر سوچیں گے تکن فتنۃ فی الارض، تو اس کے بعد بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ تو ہم معمولی ٹریلر دیکھ رہے ہیں، معمولی اس کی یہ اشارہ ہے، ابھی آگے کیا ہوگا، سماج و سوسائٹی کہاں پہنچے گی اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تکن فتنۃ فی الارض، زمین فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جائے گی، فتنہ و فساد کی آماجگاہ بن جائے گی، بڑا فتنہ ہوگا جس کا ہمیں اندازہ نہیں، اس لیے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کہا تھا کہ فاظفر بذات الدین تریبت یداک، اگر دین کے بنیاد پر رشتہ نہیں ہوگا تو خاک آلود ہو جاؤ گے، پریشان رہو گے ہمیشہ، اور یہ سماج ہمیشہ فتنہ و فساد کا شکار رہے گا۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم دینی بیداری پیدا کرنے کی مہم چلائیں، دینی بیداری پیدا کریں۔ نوجوان، یہ جوانی، یہ عبادت کا وقت ہے، جوانی یہ اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے۔ اگر ہم نے جوانوں میں اصلاح کی روح پھونک دی، اصلاح کی مہم چلا دی، تو پوری امت، پورا سماج اصلاح کے راہ پر گامزن ہو جائے گا، اور ایک نئی امت، جس امت میں اللہ اور اس کے رسول کے دین سے محبت، جس امت میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہوگا۔ میں انہی باتوں پر بات اپنی ختم کرتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بوڑھوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو دین پر عمل پیرا کر دے، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دے۔ بار الہ ہم نے جو باتیں کہی ان باتوں پر کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سارے لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بار الہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور کر دے،
جو اس دنیا میں اس روئے زمین پر کہیں بھی دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے بار الہ تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، ان کے نکلنے کی سبیل پیدا کر دے۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو نے برسر روزگار کر دے۔ جب ہمارا اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے، اس دنیا سے سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے زباں سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔